تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کی ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح۔ اللہ کریم ہماری صبح بخیر فرمائے، اللہ کریم صبح مدینہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور ہمارے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ تلاوت، نعت اور آپ کی فرمائشیں بہت کچھ الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلہ ہم کریں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابتداً آئیے پروگرام میں سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم قرآن مجید کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور شوق و محبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک نعت پاک شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز، ہر وقت مدینے کی دعا
مانگ رے ماں، نہ گھبراؤ دیوانوں، پکار جاؤ تم کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ واپس نہیں آئیں گے، مل جائیں گی تعبیریں ایک روز تو سب دیکھنا راگوں کی، ہم روضائے اقدس پر جب آنسو بہائیں گے، ہم روضائے اقدس پر جب نعت سنائیں گے، دل عشق نبی میں تم
تشنہ دلی چل کر زمزم سے بڑھائیں گے للہ میرے آقا سے روداد میری کے گینا یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیوں تم آنا کہ عشرت کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے ہم سب کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا میں مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. تو امید ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں کہ جس طرح ہزاروں لاکھوں کو اپنے در پر بلاتے ہیں ہمیں بھی بلائیں گے انشاءاللہ. اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا دیکھے گی ہم بھی اس عظیم دربار میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اسی انداز سے جہاں آج یہاں بیٹھ کر نعت پاک پڑھ رہے ہیں گنبد خضرا کے سائے میں انشاءاللہ نعت پاک آقا کو سنائیں گے. اللہ پاک ہماری یہ التجائیں اور یہ مرادیں یہ تمنائیں اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے. اللہ پاک بار بار اس عظیم در کی حاصل نصیب فرمائے. ابھی ماشاءاللہ حجاج کرام کے قافلے حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں، کچھ اب جانے والے ہیں. ایک ماشاءاللہ بڑی تعداد، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی رحمت سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے والے اس وقت پہنچ چکے ہیں. اللہ پاک ان حاجیوں کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. ایف جی کے ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں آج بھی کچھ گیسٹ ہوں گے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ، بہت ساری نعمتیں ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بار چلی جائیں تو پھر نہیں آتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر چلی جائیں تو دوبارہ آ سکتی ہیں. آپ کا موبائل ہے، آپ کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ سے چلی بھی جائے، یہ ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، ٹھیک ہے، موبائل آپ کا چوری ہو جائے، گھر آپ کا اگر ٹوٹ جائے تو پہلے سے بھی اچھا آپ کو مل سکتا ہے. 10 گنا کیا 100 گنا بھی آپ کو اس سے اچھا مل سکتا ہے. دنیا میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا بدل ہے، جس کا نعم البدل ہے اور اچھا ہے. موبائل آپ کا اگر تھا 10,000 کا، وہ کھو گیا تو آپ 50,000 کا بھی اس کے بدلے لے سکتے ہیں، اچھا مل سکتا ہے. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ مل ہی نہیں سکتی ہیں. ایک بار اگر آپ سے چلی جائے نا تو آپ دنیا کی ساری دولت لگا دیں اس کو لینے کے لیے، لیکن واپس نہیں آ سکتی ہے. انہی دولتوں میں سے ایک عظیم دولت وہ ہے ماں. سبحان اللہ، ماں کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں ماں کو کتنا اہم درجہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یا بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اتنا عظیم درجہ اللہ رب العزت نے ایک ماں کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں پر والدین کے ساتھ
احسان کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یعنی جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ہی فرمایا کہ میری عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرا جہاں پر شکر ادا کرتے ہو، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، ان کا حق مانو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام والدین کو عطا فرمایا۔ تو والدین یہ وہ عظیم چیزیں ہیں، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، جن کے احسانات کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے جو احسانات اپنی اولاد پر ہوتے ہیں، ان کے بچوں پر ہوتے ہیں، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو ہم گنوا نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم انہی ہستیوں میں سے ایک عظیم یعنی والدہ کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے اور ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہمیں ان کے کس انداز سے کیئر کرنی ہے، کس انداز سے ان کی عزت کرنی ہے، ان کے احکامات کو کیسے بجا لانا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا اور برکت حاصل کیجیے گا۔ سب سے پہلے بڑھوں گا میں مظفر بھائی کی جانب۔ کیا کہیں گے مظفر بھائی، والدہ، یہ جو لفظ ہے والدہ، سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، واقعی ماں جو ہے یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کا نام کہتے ہی سامنے ہی، چاہے ذہن میں آئے چاہے زبان پر آئے، ایک ایسی محبتوں بھری تصویر جو ہے سامنے ابھرتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی شفیق، اچھا اولاد کی خواہش بھی کرتی ہے، اولاد کے لیے تکلیفیں بھی جھیلتی ہے۔ اپنے بطن میں، اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اس کو رکھنا، پیدائش کے وقت تکلیف جھیلنا، پھر اس کے بعد اولاد سے ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ڈال دی ہے کہ ماں خود چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھا لے لیکن اپنی اولاد کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ بالکل۔ اپنے بچوں کو جو ہے اچھے گرم بستر پر سلا کر خود جو ہے ٹھنڈے فرش پر ماں سو جاتی ہے۔ اپنے حصے کا نوالا بھی ماں جو اپنی اولاد کے لیے دے دیتی ہے۔ اور ماں اگر اولاد بیمار پڑ جائے تو ماں جاگ جاگ کر اس کی تیمارداری کرنا، اس کو لے لے کے ڈاکٹروں کے پاس، اسپتال کے جو چکر لگانا، اسپتال میں رک جانا، بس ایسی مطلب ہستی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اتنی بڑی نعمت جو ہے یہ ملی ہوئی ہے، اور یہ اس کی قدر ظاہر ہے خاص طور پر ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اللہ، جن کی ماں نہیں ہے، یا بعض اوقات ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یتیم خانے میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے کہ والدہ کون تھی، کہاں تھی، کوئی چھوڑ کر چلا گیا، اور آج وہ اس سائے عاطفت سے، اس محبت سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ جب کسی کی ماں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی وہ فکر کر رہی ہے اور وہ اس کو کیئر کر رہی ہے، اس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو بڑا ان کو احساس ہوتا ہے۔ تو آج جن کی مائیں زندہ ہے ان کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ آپ نے شروعات میں جو کہا یقیناً بالکل سچ بات ہے، بہت ساری نعمتیں چلی جائے تو دوسری آ جاتی ہے، لیکن یہ ماں ایسی بے بہا نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی، یعنی ماں ایک بار چلی گئی تو پھر وہ ویسی ہستی ملنا، بالکل، اور اس کی دعائیں حاصل کرنا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں جب جو دعائیں کرتی ہے، جب اس کے انتقال کے بعد بندہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے خطرے میں رہتا ہے، اور بعضوں کی مائیں ایسی ہوتی ہے کہ جب تک وہ گھر واپس نہیں آتے نا ان کے لیے دعا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں اس احسان کا بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ماؤں کی دعاؤں سے الحمدللہ بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ مائیں جو ہیں کسی کو جنتی بنا دیتی ہیں،
دعا کر کے ماؤں کی دعاؤں سے جو ہے الحمدللہ ماں کی دعا سے کسی کو ولایت کا بڑا مقام مل جاتا ہے. کئی ایسے واقعات ہیں ماں کی دعا سے بلکہ زندگی بھی مل رہی ہے, جنت بھی مل رہی ہے. کچھ واقعات بھی اس طرح کے ہے کہ ماں کا پہلے تو حق ادا کرنا. آج اولاد یہ بعض اوقات یہ لوگ سوچتے کوئی اگر اچھا سلوک کرنے والی اولاد ہے نا تو یہ سوچے کہ میں نے ماں باپ کو حج کرا دیا, میں ماں باپ کا بڑا اچھا خیال رکھ رہا ہوں, ان کو میں نے اچھے سے مطلب ان کے اخراجات اٹھا رہا ہوں, ان سے بات کرنا, ان کو ادھر ادھر لے جانا, میں بڑا اچھے سے وہ کر رہا ہوں, تو میں ایک طرح سے ان کا حق جو انہوں نے خدمت کی جو ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا. تو یہ آج کے دور کی بات تو جانے دیجئے, صحابہ کرام کے دور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ایک ایسے راستے پر چلا حج کے لیے بھی, اور ایک ایسے راستے پر میں نے اتنی دور کا سفر کیا کہ 6 میل تک میں پیدل چلا ہوں اپنی والدہ کو لے کر کندھوں پر لے کر, اور وہ راستہ ایسا تھا, ایسے گرم پتھر تھے کہ اس پر اگر گوشت کا ٹکڑا بھی اگر پتھر پر گرتا تو وہ کباب بن جاتا. ایسی سخت گرمی, ایسے پتھروں پر جو ہے میں نے جو معاملہ میں اتنا جو سفر کیا, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ناظرین کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم جو ہے حق جو ہے والدین کا ادا کر سکے. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تیری پیدائش کے وقت جو اس نے جھٹکے اٹھائے, جو اس نے تکالیف جھیلی ہے نا, شاید اس میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ بن سکے. اتنی زیادہ حسن سلوک کر کے بھی بندہ ان تکالیف کا جو ہے بدلہ ادا نہیں کر سکتا, بس ساری زندگی بندہ جو ہے نا خدمت میں لگا رہے. اور بعض اوقات لوگ چڑچڑے بن جاتے ہیں, اور بھائی کیا میری اپنی زندگی ہے, مجھے وقت دینا ہے اور میں بعد میں وقت نکالوں گا, اور پھر بعد میں پچھتاتے رہ جاتے ہیں. جب والدہ ایک بار آنکھیں بند کر لیتی ہے, دنیا سے چلی جاتی ہیں, تو بندہ پھر جو ہے نا تڑپتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے اپنا وقت نکالا ہوتا, جتنی بھی عرصے ان کی زندگی جو ملی ہوئی تھی اس میں خدمت کر لیتا تو بہت بڑے انعامات مجھے حاصل ہو جاتے. بندہ یہ غور بھی تو کرے کہ اس کو جو کچھ بھی ملا ہے والدین کی دعا سے ملا ہے نا, جو بھی ترقیاں ملتی ہیں والدین کی دعا. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا والدین کی دعا, سبحان اللہ, یقیناً بہت اثر رکھتی ہے اپنا. کیا کہیں گے عارف بھائی, والدین کی دعا جو ہے, ماں باپ کی دعا, یہ آدمی کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں علی بھائی ہم جس جنریشن سے مخاطب ہے نا, یہ یا تو ویمنس ڈے پر یا تو مدرس ڈے جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرنے والی قوم ہے. اور یہ سیلیبریشن جو ہے, یہ جو اس طرح کے سیلیبریشنز ہیں جو ماں کے لیے یا گھر کی دیگر خواتین جو بہت زیادہ کسی کی ترقی کا حصہ ہوتی ہیں نا, تو یہ سیلیبریشنز کو وہاں تک ہم نے محدود کر دیا. حالانکہ اس کی ریالٹی بہت کچھ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. ناٹ ایون دوز تھنگس کہ بندہ کامیاب ہو گیا اور یہ ساری چیزیں, بلکہ آپ کی کئی پرابلمس کا سلوشن یہ ماں کی دعا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کئی بار آپ پرابلم میں تھے, کئی بار اس سے ٹربل میں تھے نا کہ آپ کو لگا یار اس سے تو کچھ ہے ہی نہیں, لیکن اس سے نکالا آپ کی ماں کی دعا نے. نہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے بندہ بہت مشکلات میں ہے, پریشانی کے عالم میں ہے, ماں کے پاس جا کے بیٹھ گیا نا, یقین مانی, یعنی اپنا بھی تجربہ ہے الحمدللہ کہ کوئی تکلیفوں میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں نا, کوئی ذہنی طور پر کوئی ٹینشن ہے, کوئی کام ایسا پھنسا ہوا ہے, کوئی اس طرح کی پریشانی ہے, اور اس طرح کا معاملہ ہے, ماں کے پاس جا کے بیٹھے اور امی نے بس سمجھے کہ وہ کچھ, امی کو پتہ لگتا ہے نا کہ کوئی اس طرح کی بات ہے, کوئی بچہ میرا ٹینشن میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, فوراً دعا نکلنا شروع ہوتی ہے نا. بے شک سمجھے کہ آدھی ٹینشن کا حل تو وہیں ہو جاتا ہے. اللہ بہت جگہ تو آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے کہ حضور دعا فرما دیجیے گا. جی, ماں تو سنتی ہے, فیس ایکسپریشن دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دعاؤں میں لگ جاتی ہے. ایک بہت یعنی کیونکہ ظاہر جنریشن جو ہے نا وہ واقعات سے اور چیزوں سے سمجھتی ہے, تو ایک بہترین واقعہ میرے جو ہے وہ ذہن میں ہے, تو میں انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے یہ پورا جو واقعہ ہے مجھے ڈکٹیٹ کیا, سنایا, اور اس واقعے میں انہوں نے ایک سینیریو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت, یہ حضرت سیدنا ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور وہ یعنی انسسٹ کرنے لگی نا, ریکویسٹ کرنے لگی حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. اب آپ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو ریکویسٹ کرنے لگی کہ میرا جو ایک بیٹا ہے
بڑا نوجوان اور بہت جو سمجھے کہ ہینڈسم ٹائپ کا بیٹا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ رومیوں نے قید کر لیا، اور کچھ بھی ریزنز ہو سکتے ہیں قید کرنے کے، لیکن اب وہ بیٹا تو میرے پاس ایک ہی ہے، اور مجھے اس کے بغیر نہ چین آتا ہے نہ قرار آتا ہے، نہ دن اچھے لگے نہ رات اچھی لگے، اور بیٹا جو ہے وہ بالکل دل اس میں لگا ہوا ہے۔ اچھا میرے پاس ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ میں اس کو دے دوں اور وہ بچے کو آزاد کر لوں، ہے ایک گھر۔ تو اب بھی آپ کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ آپ جو ہے وہ بڑے مشہور اور جو ہے معروف بزرگ ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ میری یہ ہے کہ میرے پاس تو ان معنوں میں بس یہ گھر ہے، اور اس کے علاوہ میں کچھ فدیہ وغیرہ ارینج کر کے جو ہے نا وہ کچھ ایسی صورت بنا دی جائے تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ تو آپ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا انداز مبارکہ یہ تھا کہ آپ نے تسلی دیتے ہوئے ان محترمہ کو عرض کی کہ آپ جو ہے وہ جائیے، میں آپ کا معاملہ جو ہے وہ کچھ حل کرتا ہوں، اور یہ فرما کر آپ نے جو ہے وہ اپنے سر کو جھکایا، اور جو ہے وہ اپنے آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ کچھ جنبش کرنے لگے، کچھ موومنٹ کرنے لگے، گویا کہ کچھ پڑھ رہے ہوں، کچھ ورد و وظائف کر رہے ہوں، یا آپ نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ورد و وظائف کیا۔ کچھ وقت گزرا جی، اور وہ لیڈی، وہ ماں جو ہے وہ ماشاء اللہ الکریم اپنے بیٹے کے ساتھ گزری، تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نگاہ مبارک پڑی کہ یار ماشاء اللہ آپ کا بیٹا تو جو ہے وہ اس قید سے آزاد ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کسی کو کوئی اچیومنٹ ملتا ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے نا، تو وہ خود سے اپنی خوشی کو، اپنی اچیومنٹ کو ایکسپلور کرتا ہے کہ یار آپ کی بارگاہ میں حاضر تو ہوئے تھے، لیکن میں آپ کو اس کا واقعہ سناتا ہوں کہ میں کیسے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں سے آزاد ہوا۔ تو اس بچے نے اپنا سارا واقعہ جو ہے وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور بولا کہ ظاہر ہے ہمیں جو ہے ظاہر قیدی بنا لیا گیا تھا، تو قیدی بنانے کے بعد نا تو بادشاہ کے بہت زیادہ باغات تھے، الگ الگ گارڈنز تھے، ان گارڈنز میں ہم خدمت کیا کرتے تھے، جو بھی ہم ورک دیا جاتا تھا ہم وہ ورک اس گارڈن کے اندر، اس باغ کے اندر ہم کیا کرتے تھے۔ اب وقت گزرتا تھا، ہم قیدی تھے تو صبح کو نکلتے تھے، کام کرتے تھے، اور شام تک جو ہے وہ جیسے تیسے ریٹرن ہوتے تھے۔ تو اب ایک بار یوں ہوا کہ صبح بیڑی کھل جاتی تھی، سارا کام کرتے تھے، رات میں پھر دوبارہ وہ زنجیریں بیڑیاں لگتی تھی، دین ہم ریٹرن جو ہے وہ لوٹتے تھے جیل خانوں کی طرف۔ اب ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے وہ انہوں نے شام میں ریٹرن مجھے بیڑیاں لگانے کی کوشش کی، بیڑی لگاتے میں، اور جو ہے نا وہ بیڑی لگتی نہیں تھی۔ اچھا، پھر دوسری جو ہے بیڑیاں منگائی گئی، دوسری جو ہے وہ اس طرح کی زنجیریں منگائی گئی، اور ان کو پھر لاک کیا گیا، باندھنا چاہا۔ اندر جو وہ یوں سمجھے کہ لاس کے یار اس بار بھی بیڑی نہیں لگ رہی، پھر لگایا تو کچھ دیر بعد پھر وہ بیڑیاں کھل جائیں۔ کس کو سمجھ میں نہیں آوے نا کہ کیسا میجک ہے، حالانکہ ظاہر ہے وہ ایک پورا بلیسنگ ہے، ایک پوری رحمت ہے اللہ پاک کی، لیکن لوگوں کو لگے رہے بیڑی ریالٹی میں لگا رہے ہیں، بیڑیاں ہی نہیں لگ رہی۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ تو بالکل نیچرل، تالا لگایا لگ گیا، اب تالا نہیں لگ رہا، لاک کا پرابلم، ایک چینج کیا، دو چینج کیا، لگ ہی نہیں رہے۔ اب جو ہے وہ کچھ راہب تھے اس ٹائم کے، جو ہے وہ اچھے یوں سمجھو کہ وہاں کے اثر رسوب والے تھے، تو انہوں نے آ کر پوچھا اس بندے سے کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یس آف کورس میری والدہ زندہ ہے۔ تو اس راہب نے، وہ جو بھی ان کا اسکالر تھا، اس نے کہا کہ یقیناً یہ تو تیری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ تجھے جو یہ سارے معاملات نہیں ہو رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے فوراً پک کر لیا کہ ماں کی بلیسنگز ہے، ماں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تجھے چاہ کر بھی یہ بیڑیاں نہیں لگ رہی۔ ایٹ دی اینڈ پھر یہی ہوا کہ الحمدللہ عز و جل جسے اللہ پاک نے آزاد کر دیا، تو ہم بلا تجھے کیا قید کرتے، اور یوں اس سینیریو کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا۔ تو اس کو آپ اس پیرامیٹر کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسی عظیم ہے کہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس چیز کا جو ہے وہ یعنی اندیشہ تھا کہ الحمدللہ اس کی ماں کی دعاؤں کی برکت سے اس کا کام حل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ماں کی دعا بھی ایسی پاورفل کہ آپ میجک چھوڑیں، اس چیز کے لاجک کو سمجھیں کہ کوئی سوچے یار کیا میجک کرتا ہے، اور میجک تھا تو پہلے کیوں اس میجک کا اثر نہیں ہوا، اور یہ اتنے دنوں سے ہے، لیکن اب جب ماں تڑپی اور ماں نے بالکل صدقے دل سے یوں تو دعا کی، اور اس کے بعد سے وہ بیچارے بیڑیاں لگا رہے لگ رہی نہیں ہے۔ تو دا ریزن از کہ ماں نے ایسی دعا کر دی، ماں کی ایسی شفقتیں اس پر ہو گئی کہ الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ آزاد ہوا، اور اسے جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیسک ریالٹی ہے، ایسے کئی واقعات جی جی، جو ہے وہ مل جائیں گے، کہ بلکہ خود اپنے ساتھ کے کئی ایسے معاملات مل جائیں گے کہ یار یہاں بہت ٹربل میں تھا اور وہ بالکل نکل گیا،
تو اگر وہ بیسک ریزن ہو تو شاید جیسے حادثے میں ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ تھوڑا سا سپیڈ بڑھا دیتا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ یوں ہو جاتا, یا اس کی سپیڈ سلو نہیں کرتا تو مجھے شاید ٹکر لگ جاتی, کٹ ہو جاتا. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا, لیکن یہاں کہیں نہ کہیں تمہاری ماں کی دعاؤں کی برکت سے وہ جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا, اور تم جو ہے وہ سیف ہو, اور تم کو لگ رہا ہے اسپیڈ کم کر دی, یہ کر دی, وہ کر دی, ہو کہیں نہ کہیں اللہ پاک نے جو سبب بنایا والدہ کی دعا, ماں باپ کی دعا ہے, کہ یہ سمجھے کہ ماں کی دعائیں, ہم کہیں نکلتے ہیں نا سفر پر تو ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. آج بھی الحمدللہ آپ بھی سفر کرتے ہوں گے, والدہ ہے حیات ابھی ماشاء اللہ, تو یا کہیں بھی جاتے ہوں گے نا, اس سے کہیں جاتے ہیں اگر سفر میں تو پیچھے والدہ دعائیں کرتی ہیں الحمدللہ. بلکہ میری والدہ کا ابھی تک یہ معمول ہے کہ میں سفر پہ جاتا ہوں تو صدقہ نکالتی ہے کچھ نہ کچھ. جیسے ممبئی آیا میں کبھی یا کہیں اور سفر پہ ہوتا ہے نا جاتا ہوں, حالانکہ اب ظاہر ہے میں خود فیملی والا ہوں, اپنے بیوی بچے ہیں, اس کے باوجود یہ نہیں کہ اب چلو میرا بیٹا بڑا ہو گیا اب تو خود ہی سمجھ جائے گا, اب تو بڑا ہو گیا, ہوشیار ہو گیا, اب تو سفر کرنا اس کو آتا ہے, اب تو اس کو پتہ ہے کہ کون سے اسٹیشن پہ جانا ہے, کہاں اترنا ہے, کیسے جانا ہے. نہیں, اس کے باوجود ابھی تک والدہ ماجدہ کا معمول یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ 10 روپے 50 روپے 15 روپے جو بھی ہوں گے, وہ میں گھر سے نکلوں گا نا تو وہ کچھ نہ کچھ نکال دیتی ہیں. یہ ماں کی محبت, یہ ماں کا پیار ہے, اور یہ صرف میری ماں کے ساتھ نہیں, یہ آپ کی ماں کے ساتھ بھی ہے. یقین نہیں مانیے, آپ کی والدہ کے ساتھ بھی ہے. آپ کی والدہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتی ہیں, بڑی شفقت اور پیار کرتی ہیں, اور آپ کا خیال رکھتی ہیں اپنی دعاؤں کے اندر. والدہ بھی سے بھی کبھی میں بات کرتا ہوں نا تو امی جان دعا کیجیے گا, والدہ فرماتی ہیں کہ میں ہر دعا میں تم ہو, میری ساری اولاد میری دعا میں ہے. کون سی دعا میری ایسی ہے, بلکہ میری والدہ کا الحمدللہ یہ معمول ہے کہ اپنی ساری اولاد بلکہ اولاد کی اولاد کا نام لے کے دعا کرتی, آج تک بھی یہ ہے. علی بھائی مجھے ہم سارے بہن بھائی ہیں, سب کی دعا. ایک بار میں نے کہا کہ یار امی آج اب دعا کرا دو, بولے نہیں یو شوڈ کنٹینیو فرام یور سائڈ. میں نے کہا نہیں امی, سب بیٹھے ہیں ماں باپ کی دعا, آپ دعا کرا دو. امی نے جو دعا مانگی ہے سبحان اللہ, یعنی گھر کے ایک فرد کا نام لے کے دعا مانگی, آہا, اور ایک کا نام لینے کے بعد اس کو دنیا کی کیا کیا نعمتیں ملے, آخرت میں کیا اس کو فضائل ملے, کیا اس پر رحمتیں ہو جائے. وہ دعا اتنی لمبی دعا تھی. اچھا بھوک تو ظاہر ہے کیفیت تھی, لیکن کسی نے بھوک مانگی نہیں ہے. وہ دعا ٹھیک ٹھاک لمبی چلی, یعنی وہ فلاں مولانا صاحب کا بیان ہے وہ اتنی لمبی دعا کرتے تھے. میرے کو لگتا ہے اس دن جو امی نے دعا کرا نا, اس سے لمبی دعا میں نے آج تک شرکت نہیں کی. اور وہ جو دعا تھی, یعنی میں نے نہیں دیکھا, میرے بھائی ہیں ایسا ہے کہ وہ بہت کم روتے ہیں, تھوڑے کم ایموشنل ہیں. وہ ان دنوں بالکل ایموشنل ہو کے جو ہے وہ رو رہے تھے, ان کی کیفیت تھی, اور بالکل وہ ایسی کیفیت تھی سب کی صحت کی, کیونکہ لاک ڈاؤن اور وہ ساری چیزیں معاملات. وہ جو امی نے دعا کرائی ہے, یقین کریں میں بہت فیل کرتا ہوں دعا کے بعد, جو ایک الگ سا ریلیکس فیل ہونے لگا نا کہ نہیں یار اب تو امی کی دعا انشاءاللہ اب تو سب خیر ہے. پریکاشنز تو لیتے تھے, ظاہری پریکاشنز جو وہ لیتے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں امی کی دعا, امی کی دعا ہے نا الحمدللہ عز و جل اب تو سب خیر ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہے ماں کی دعا. سبحان اللہ, وہ کلام بھی ہے نا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے. صبح اس کے کچھ اگر اشعار ہو جائیں. سبحان اللہ, خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعاؤں سے, ماں تیری دعاؤں سے ملا گے جو بھی ملا, ماں تیری دعاؤں سے, ماں تیری دعاؤں سے. ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں کی دعا جنت کی ہوا. جگہ جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے, جگہ جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے. یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے, تیری دعا
تیری دعاؤں سے یہ کامیابیاں شہرت قدم قدم پہ ملی، نصیب ایسا ملا ماں تیری دعاؤں سے۔ طواف میں نے کیا کی سعی مروہ بھی، جو میں نے عمرہ کیا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے۔ مجھے گرانے پہ حاسد تلے ہوئے تھے، مگر میں دشمنوں سے بچا ماں تیری دعاؤں سے۔ قسم گئے اس میں اجاگر کا کچھ کمال نہیں، عروج اس کو ملا، عروج ہمیں کو ملا ماں تیری دعاؤں سے، تیری دعاؤں سے، ماں تیری دعاؤں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم یہ دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کہ بے لوث یہ محبت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں لوگ جو ہے نا آج کل تو دعا بھی دیتے ہیں تو مطلب کے لیے دیتے ہیں، کسی سے دعا کرواتے بھی ہیں تو مطلب کے لیے کرواتے ہیں کہ میرا کوئی کام ہے، میرا کوئی بن جائے گا تو اس کو میں دعا دے دوں، کوئی بڑا ہے تو شاید اس لیے کئی دعا دے دے کہ چلو میں اس کو دعا دوں گا تو میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا، یا ہم کسی سے دعا کرواتے ہیں تو اس لیے کہ میرا کوئی اس سے مطلب ہے، یہ میرا دعا کر دے گا تو میرا کام بن جائے گا، اور اس طرح کا ایک مقصد اور مفاد ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ جو ہے نا، یقین مانیے کوئی ان کو ہم سے کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے یہ کیا لیں گے؟ ہم جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ انہی کی وجہ سے ملا ہے، انہی کی دعاؤں کے صدقے تو ملا ہے۔ ان کو ہم سے کیا چاہیے؟ ان کو ہم سے صرف محبت چاہیے۔ اور یہ جو دعا دیتے ہیں نا بے لوث، کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے کہ میں میرے بچوں کو دعا دوں گی تو میرا بچہ مجھے کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے دے دے گا، نہیں۔ ہم کیا دیں گے ماں باپ کو؟ بھائی ہماری حیثیت کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہم کچھ دے سکیں؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا نا ایک صحابی سے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے باپ کا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت ہے کہ تو اور تیرا باپ، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا۔ تو ماں باپ کا ہی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے ماں باپ کا ہی ہے، ہم کیا ان کو دیں گے؟ جو کچھ ہے ہی ان کا، دے تو بندہ تب نہ جب میرا ہو، میرا ہے ہی نہیں، سب انہی کے صدقے ملا ہے، انہی کی دعاؤں سے، انہی کی کوششوں سے، انہی کی محنت سے۔ انہوں نے چلنا سکھایا تو ہم چلنے کے قابل ہوئے، انہوں نے بولنا سکھایا تو ہم بولنے کے قابل ہوئے، انہوں نے کھانا سکھایا تو ہم کھانے کے قابل ہوئے، انہوں نے چلنا سکھایا تو ہم چلنے کے قابل ہوئے۔ جو کچھ بھی دنیا میں نعمتیں بندے کو ملتی ہے ان کی دعاؤں سے، ان کی کوششوں سے ملتی ہیں، تو ہے ہی سب کچھ۔ تو ماں باپ ہمیں جو کچھ بھی دعائیں دیتے ہیں، جو نوازشات فرماتے ہیں، بے لوث، ان کی کوئی پیچھے اس طرح کی نیت نہیں ہوتی کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ چاہیے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر ماں باپ سے دعائیں لیں، ماں باپ کی بد دعائیں نہ لیں۔ بعض لوگ ماں باپ کی بد دعائیں لیتے ہیں نا، تو جس طرح یاد رکھیے ماں باپ کی دعا کا اثر ہے، ماں باپ کی بد دعا کا بھی اثر ہے۔ اس دور کے اندر جس وقت بالخصوص ہم اس وقت بات کر رہے ہیں بیٹھ کر، یہ دور اس طرح کا دور ہے کہ آج ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے بچوں کی جو اپنی ماں باپ سے دعائیں لینے کے بجائے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن سے بد دعا نکلے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ماں باپ سے دعا کے لیے کہتے نہیں ہیں، بندے کے کام ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ ماں باپ خود دعائیں کرتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے ہم بعض اوقات ماں باپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے بد دعا کرو، لیکن ہم ان کو ستا رہے ہوتے ہیں، ایسے ان کے سامنے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی زبان سے بد دعا نکل جاتی ہے. تو یہ بہت خطرناک ہے. ماں باپ کی بد دعا کتنا اثر رکھتی ہیں، اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. اس سے پہلے آئیے ہم آپ کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ہمیں میسیجز بھی کیے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے جو ہمیں فرمائشیں آ رہی ہیں اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. پہلے ایک اسلامی بھائی ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک FGN چینل کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلو علیہ وآلہ وسلم، یہ نعت سنا دیجیے. سید اشرف علی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، چینل کے مادھیم سے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ٹھیک ہے. حسینی چینل ایک یہ ID ہے، اس سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میری امی کو آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، خود بھی دیکھتی ہیں اور سب کو پروگرام دیکھنے کی اللہ پاک توفیق دے. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے ایک اسلامی بھائی ہیں لجپال نبی میرے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ کلام سنا دیجئے. بنت عبد القدیر جو بنو پر ہے بہار چمن، یہ کلام. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، یہ نہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. زید بھائی ہیں، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ احمد آباد گجرات میں جامعۃ المدینہ اسکول کہاں پر ہے؟ کافی جگہ پر ہے الحمدللہ. احمد آباد میں تقریباً ہر بڑے شہر میں ہمارے یہ موجود ہے. اب وہاں کے دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطہ کریں. بلکہ صرف شہروں میں نہیں، کئی گاؤں ایسے ہیں ماشاءاللہ گجرات میں جہاں پر اللہ کی رحمت سے ہمارے جامعۃ المدینہ ایک بہت بڑا کیمپس کا ماشاءاللہ اوپننگ ہوئی. اور احمد آباد کے اندر تو جوہاپورہ میں بھی ہے اور احمد آباد میں بھی ہے کافی. دارالمدینہ، جی الحمدللہ. ہاں دارالمدینہ بھی ہے اور جامعۃ المدینہ، دیگر ماشاءاللہ کافی سارے ادارے ہیں. وہاں کے مبلغین سے آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. اسکول بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں تو شاید دارالمدینہ ہی مراد ہو یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. جی ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے تو شاید. جی جی ٹھیک ہے. عبدالعزیز قادری اتاری، آپ کا پروگرام مجھے اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. اسی طریقے سے خان اظہری، اللہ تبارک و تعالی سب کی ماؤں کو سدا سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ، آمین. اللہ پاک کرم فرمائے. مجاہد اشرفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں. والدہ کو یہ آپ کا پروگرام ایک نئی صبح بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ آج پاک جو آپ یہ کی والدہ کو ناظرین کے سلامت. جو کمنٹس ہے یہ اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹاپک ہی اتنا زبردست ہے کہ دلوں کو چھو لیا ہے اور دعائیں ہیں لوگوں کی نکل رہی. عام طور پہ عام دنوں میں زیادہ فرمائش کلام کی ہوتی ہے، لیکن آج دعائیہ میسج ہی زیادہ ہیں اور پسندیدگی کے میسج زیادہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نے آپ کو یہ جو جنریشن ہے نا، یہ جنریشن مدرس ڈے اور ویمنس ڈے سیلیبریٹ کرنے والی ہے نا، تو اس طرح کے ٹاپک بلکہ وقتاً فوقتاً آنے سے بالخصوص اس کا فائدہ ہو. جی بالخصوص ویمنس امپاورمنٹ کو لے کر جو ورکنگ ہوئی ہے، اور کیونکہ ایموشنل ہے نا ہماری، جیسے میں اپنی بہن کو لے کر، میں اپنی ماں کو لے کے ایموشنل ہوں، تو لوگوں کا بھی یوں ہے کہ یار ویمن امپاورمنٹ پہ بات ہونی چاہیے. اور اللہ کے رحمت سے دین اسلام میں ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کلام ہوا ہے اور ویمن امپاورمنٹ پروموٹ ہی دین اسلام سے ہوا ہے. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے، آپ کی نوازشیں. نبی پاک ہی کی وجہ سے ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے جو ماؤں کے ساتھ کردار تھا اور بہنوں کے ساتھ جو کردار تھا، بیٹیوں کے ساتھ جو کردار تھا، وہ بار بار بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ، جو ظلم و ستم کا شکار اور پاؤں کی جوتیاں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. کوئی پرسان حال نہیں، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوہ جو ہے نا اس کو کوئی پرسان حال نہیں. لیکن اسلام نے کیسا حق دیا ہے، سبحان اللہ. وہ اپنی مثال آپ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی. جنت کتنی عظیم ہے، ماں کے قدموں تلے رکھ دی. یہ اسلام نے پاور دیا ہے، سبحان اللہ. بیٹی کو کتنا پاور دیا، سبحان اللہ. فرمایا کہ جس کی بیٹی ہو، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ میں ہوں گے. اس طرح کی روایتیں بہت ساری ہیں. بہن کے آپ دیکھیں کس طرح کے ہیں، خالہ کے، پھوپھی کے. جو یہ اسلامی بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جو
عورت ہے، اسلام نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ دیا. اللہ پاک ہمیں ہمارے اس دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کچھ کلاموں کو شامل کیجیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد کی میرے بسی گو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. لجپال نبی میرے درد دادی دوا کرنا لجپال نبی میرے درد دادی دوا کرنا جد وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ایسے ذکری دی برکت نہ میری قبر وسا دینا جو بدوں پر ہے بہارے چبنا دوست خلد کا نام ڈالے بلبل شیدا
جو بدوں پر ہے ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی ان کو یکتا کیا اور خلق بنائی یعنی انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست انجمن کر کے تماشا کرے تنہائی دوست جو بنوں پر ہے شرم سے جھکتی گئے محراب کے ساجد کے حضور شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبی سائی دوست جو بنوں پر ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، زبردست، ماشاء اللہ. بڑے پیارے پیارے کلام ہمارے نعت خان نے سنا ہے. اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ناظرین بھی ایک تعداد میں ہمارے ساتھ شریک ہے اور دلچسپی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اللہ آپ کی دلچسپی، آپ کا یہ شوق سلامت رکھے. والدین کی دعا کی میں نے بات کی تھی، بد دعا کا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی جو بد دعا ہے وہ بھی بڑا اثر رکھتی ہے. جس طرح دعاؤں کا ایک اپنا اثر ہے کہ دعاؤں کی برکت سے والدین کی دعا الحمدللہ بندے کو بڑا ترقی دلاتی ہے. اور اس طرح کے واقعات بھی ابھی آپ نے سنے کہ کس طرح والدہ کی دعا نے مشکل وقت میں ساتھ دیا. اور یہ نظارے الحمدللہ شب و روز ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی کہ والدین کی دعا ہمیں بہت کام دیتی ہے، بڑی کامیابیاں دلاتی ہیں. تو اگر والدین کی دعا کا یہ اثر ہے تو والدہ اگر بد دعا کر دے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بالکل. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف نیکی کی دعوت میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں جی کہ حضرت علامہ کمال الدین امیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک گمراہ فرقے کا جو ہے ایک شخص اس کا عالم تھا، وہ گزرا ہے تو اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ایک پیر جو اس کا کٹا ہوا تھا. تو لوگوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ یہ بچپن میں میں نے ایک چڑیا کو پکڑا اور اس کے پاؤں میں نے ایک ڈوری باندھ دی، ٹھیک ہے، کہ ابھی اڑ کے بھی جائے تو مطلب پکڑا رہوں گا. یہ بچوں کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے اور والدین بھی مطلب دھیان نہیں دے پاتے. والدین اگر بچپن سے ہی بچوں کو جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا، اچھے سلوک کا جو ہے وہ اگر درس دے تو جو ہے بچے بھی انشاءاللہ اس سے بچے رہیں گے. تو اب اس نے یہ کام کیا. اب وہ چڑیا تیزی سے اڑنے لگی تو اب اس کے ہاتھ میں ڈوری تھی. اس نے یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے ایسے کوئی سوراخ میں داخل ہوئی، درے میں داخل ہوئی. اب اس نے چونکہ دھاگا ڈوری جو ہے باہر تھی، ڈوری پکڑ کے بہت زور سے اس نے کھینچا. اب وہ سوراخ سے جو آگے چلی گئی تھی، اب وہ پھر بیچاری جو ہے تڑپتی ہوئی پیچھے اس میں سے باہر آئی، یہاں تک کہ وہ ٹانگ جو ہے اس چڑیا کی جو پیر تھا وہ دھاگا، چونکہ آج لوگ بھی جس طرح کے دھاگے استعمال کرتے ہیں یا پتنگ اڑانے کے لیے بھی مانجا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو گلاس وغیرہ اس کا برادہ جو ہے نا ملا دیا جاتا ہے کہ اس کو دھاردار بنانے کے لیے. بعض اوقات تو اس سے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی گردنیں بھی کٹ جاتی ہیں. جیسے حادثات ہوتے ہیں بائک والوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ مانجا بیچ میں آ گیا. اب وہ جو چڑیا تھی نازک سی چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا پرندہ، اس کا پیر وہ کھینچنے کی وجہ سے اس کا پاؤں کٹ گیا. اب وہ تڑپ رہی تھی
اس شخص کی والدہ کے سامنے جب یہ منظر آیا اور آپ نے دیکھا اس بے زبان پرندے کو تڑپتے ہوئے اور اس کی ٹانگ اس طرح سے کٹ گئی اس کے کھینچنے پر، تو بے چین ہو کر اور صدمے سے، ایک یقیناً جو درد بھرا ایک دل رکھتا ہے نا، اس کو جانوروں پرندوں کی بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. انسان کی تو بات بہت بڑی ہے، یعنی جانوروں پرندوں کا بھی احساس لوگ کرتے ہیں. تو اب وہ اس کی والدہ نے جو ہے نا بد دعا کی کہ جس طرح تو نے اس کے پیر کو جو ہے آج تیری وجہ سے اس کا پیر کٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے پیر کو بھی قطع کر دے، تیرا پیر بھی کٹ جائے. تو اب وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے انداز سے، وہ ظاہر ہے آگے چل کے اس کا یہ معاملہ ہوا ہوگا، پہلے تو وہ قائم رہا ہوگا قرآن و سنت کے جو ہے اصولوں پر، لیکن بعد میں پھر وہ اس نے دوسرا جو فرقہ جو اختیار کر لیا. تو خیر وہ علم سیکھنے کے لیے کہیں جا رہا تھا، سمرقند بخارا وغیرہ کا سفر کر رہا تھا، تو راستے میں سواری سے نا اس کا پاؤں پھسلا، وہ نیچے گرا، اس کے پیر میں چوٹ لگی. اب وہ اس کا علاج کراتا رہا، لیکن اب دیکھیے ماں کی دعا بھی قبول ہے اور بد دعا بھی قبول ہے. اب وہ اثر ایسا ظاہر ہوا نا کہ وہ علاج کراتا رہا لیکن زخم صحیح نہیں ہوا، یہاں تک کہ طبیبوں کے کہنے پر آخرکار اس کے پیر کو کاٹنا ہی پڑا. اور یہ ماں کا جو کہا ہوا یہ پورا ہو کر رہا. جہاں ماں کی دعا سے بڑی بڑی نعمتیں لوگوں کو ملی، برکتیں ملی. کئی ایسے واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک و مولا، جنت میں میرا جو رفیق ہے، میرے ساتھ جو رہنے والا ہوگا، میرا جو ساتھی ہوگا جنت کا، وہ کون ہوگا مجھے بتا دے. تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ فلاں علاقے میں ایک گوشت فروشت ہے، وہ آپ کا جنت میں رفیق ہوگا. اب آپ ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں تو کہ دیکھیں اس کے کیا عمل ہے، کس وجہ سے اتنی بڑی، یعنی جنت میں جانا اور ہوتا ہے اور انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں رہنے کا جس کو موقع ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، اتنا بڑا مقام کیسے آخر حاصل ہوا، عمل کیا ہے اس کا، آپ کو ایک وہ جاننے کا یہ تھا. تو آپ اس کے ساتھ رہے اور اس کے مہمان بنے. اب کھانے کا وقت آیا تو اس نے دسترخوان جو ہے، ابھی آپ نے تعارف نہیں کرایا تھا، آپ ایک انجان ایک حساب سے ملنے گئے اس سے کہ معلوم پڑے. تو اب اس نے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے جب بیٹھے تو ایک بڑا ٹوکرا جو ہے نا اپنے دسترخوان کے پاس لا کے رکھ دیا. اب خود کھانا کھاتا تو پہلے 2 نوالے جو ہے نا اندر ٹوکرے کے اندر ڈالتا اور پھر ایک نوالا خود کھاتا. اس طرح سے وہ کرتا رہا. پھر کسی کام سے وہ اٹھ کر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹوکرے کے پاس آئے تو دیکھا کہ اندر 2 بڑے ضعیف العمر جو اس کے والدین تھے، بوڑھے ماں باپ جو اندر ہیں، بڑے کمزور ہو گئے، یعنی خود سے کھانا بھی ان کو نہیں جمتا ہے. تو اب یہ بیٹا جو سعادت مند ہے نا، ان کے منہ میں نوالے ڈالتا تھا. اب وہ پہچانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکراہٹ آ گئی اور کلمہ پڑھنے لگے، آپ کی رسالت کی گواہی دیے، اور جو ہے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب جب بیٹا واپس آیا پھر دیکھنے گیا ٹوکرے کی طرف تو دیکھا کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے. تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہو رہے ہیں. اللہ. تو آپ فرماتے تو نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ تو وہ کہتا ہے اب دیکھیے ماں کی دعائیں بھی کیسی قبول ہے، ماں کی بد دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کیسی جو ہے سن لی جاتی ہے اور اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میرے والدین دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو کے موت عطا فرما، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کریں، اس عالم میں ہمیں موت عطا فرما. تو اب جب ان کا انتقال ہوا ہے اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. پھر وہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، تو میرا رفیق ہوگا. یہ بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی والدہ کو کھانا کھلاتا تھا نا، کھانا کھا کے وہ فارغ ہو جاتی، پیٹ بھر جاتا، تو وہ دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، ان کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمانا. تو بندہ عمل سے جو مرتبے حاصل نہیں کر سکتا، ماں کی دعاؤں سے وہ مرتبے حاصل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انعامات مل جاتے ہیں. بلکہ بعض ایسے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ سے پہلے جو آپ کی والدہ کے یہاں جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ زندہ نہیں رہتی تھی، انتقال کر جاتی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ جو ہے خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر دعا کرتی ہے اللہ تو اپنے کرم سے اس بیٹے کو جو ہے نا موت سے آزاد فرما، اس کو زندگی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی، آپ کو زندگی بھی ملی
اور زندگی ملنے کے ساتھ اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ جو ہم خطبے میں سنتے ہیں خصوصاً علی افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یار غار بھی بنے، یار مزار بھی بنے، پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو میں آرام فرما ہے. اتنا بڑا مقام، یہ ساری زندگی ماں کی دعا کے بدلے آپ جو ہے زندگی بھی ملی اور اتنا بلند مقام ملا. سبحان اللہ. تو ہمیں اچھے عمل کر کے ماں کی دعائیں حاصل کرنا چاہیے. اچھا یہاں میں اسلامی بہنوں سے بھی یہ عرض کروں گا، جو مائیں اگر سن رہی ہیں ان سے بھی میں عرض کروں گا، امیر اہل سنت نے بھی ذہن دیا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا زبان پر عادت ہوتی، تو مر جائے، تو کٹ جائے، تیرا ایسا ہو، تیرا جنازہ نکلے، بالکل تجھے کوڑ ہو جائے، تو پائی پائی کو فقیر ہو جائے، پتہ نہیں نا یہ ایسے کلمات. اب جو مائیں ہیں ان کو پاور بہت بڑا دیا گیا ہے، تو وہ پاور کو استعمال کرنے سے پہلے بعض اوقات والدہ ہوتی بھی ایسی نہ ایسی، مطلب اولاد سے محبت ہوتی کہ والدہ برا نہیں چاہتی، اپنی اولاد کا کوئی بھی والدہ جو نا برا نہیں چاہے گی. بعض اوقات تکلیف سے آ کر یا زبانی طور پر اوپر تو اس سے جو ہے نا وہ جملے نکل جاتے ہیں. امیر اہل سنت نے فرمایا ہے، سمجھایا ہے کہ بعض اوقات نا قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. بالکل. اور اگر آپ نے زبانی بھی کہا اور اس وقت وہ قبولیت کی گھڑی ہو گئی، وہ قبول ہو گیا، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی اولاد جو ہے وہ ان پریشانیوں میں گھر جائے گی. اس لیے زبان پہ ایسے کلمات، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو صبر کر لے، اپنی اولاد کو برے کلمات سے یا بلکہ دیگر بھی جو بھی مسلمان، بعض اوقات لوگوں کی عادت ذرا کچھ ہوا، دھکا لگ گیا، ارے اندھے ہو کیا، ارے ایسا ہے معاملہ. بندہ اگر صبر کی عادت اپنائے نا تو یہ دوسروں کو جو ہے بد دعا دینے سے بھی بچے گا، اور انشاءاللہ عز و جل وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی تو پھر ایسا نہ ہو کہ پچھتانا پڑے کہ کیا میری زبان سے نکل گیا تھا، واقعی ہو گیا. ایسا ہوتا بھی پھر ماں باپ کبھی ایسا بول دیتے نا، بول دیتے، اور کبھی ایسا ہو بھی جائے، ہو بھی جاتا پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے جی کہ کاش میں نے نہیں بولا ہوتا ہے میرے بیٹے کو. تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں، یعنی ان کے لیے دعائیں ہی دیں. دیکھیے آپ کا بچہ ہی ہے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہے، دعائیں دیں. اور میں بالخصوص بچوں سے یہ عرض کروں گا کہ جو بچے ہیں اس وقت، جو بالخصوص جنریشن جس وقت ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں، جی تو کوشش کریں ماں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹائیں. اسلامی بہنیں جو ہیں، جو بچیاں ہیں، بالخصوص جو گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں 10-12 سال کی، 15 سال کی، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی ماں کا جو ہے نا ہاتھ بٹائیں کاموں کے اندر. یہ بھی ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ موبائل کے اندر لگی ہوئی ہیں، بیٹے جو ہیں موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسی میں جب دیکھو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو گھر کی بیٹیاں ہیں وہ ماں کے ساتھ لگے. کھانا بنانے کا وقت ہے، ماں کھانا بنا رہی ہے تو آپ سبزیاں کاٹ کے تیار کر دیں، آپ پیاز کاٹ دیں، آپ جناب لہسن کاٹ دیں، آپ دیگر جو کام ہے گھر کے صفائی کا کام ہے، ایسا نہیں کہ اب سارا مائی کا کرے گی. آپ ان کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ اور سمجھدار ہیں، آپ گھر کی صاف صفائی کریں، گھر میں جو کپڑے دھونے ہیں وہ کام آپ کریں. امی جان کا ہاتھ بٹائیں، آپ کی والدہ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں کریں گی. اچھا بن بولے جو کام کر لیا جاتا ہے نا تو واقعی دل سے دعا نکلتی ہے. ماں اگر کبھی دیکھتی ہے بیٹے آ کر، بیٹی آ کر، لاؤ امی میں ہاتھ بٹا دیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں بازار سے لے آتا ہوں یہ سامان، آپ مت جائیے، آپ تکلیف مت کریے، تو پھر دل سے دعائیں نکلتی کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، اس کو میری اتنی فکر ہے. اور یہ ظاہر ہے زیادہ فکر تبھی ہوگی جب موبائل سے، سوشل میڈیا سے جو ہے ہماری توجہ ہٹے گی اور ہم ضروری کاموں میں. امیر اہل سنت نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے کچھ مدنی پھول جو عطا فرمایا، 12 مدنی پھول، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کا یعنی والدین کا سونپا ہوا ہر وہ جائز کام جی جو شریعت کے خلاف نہیں ہے فوراً کر ڈالے. صحیح. آج یہ جیسے بیٹے کو بھی ماں کہتی تھی بیٹا یہ سامان لے آنا، ہاں لے آتا ہوں نا امی، ہاں لے آؤں گا، موبائل میں لگا ہوا ہے کچھ اور کاموں میں، پھر بعد میں بزی رہ گیا یا اپنے کچھ ضروری کاموں میں لگ گیا، پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کام تو میں بھول ہی گیا، وہ لانے کے لیے کہا تھا، دوا لانے کے لیے کہا تھا، میڈیکل سے یہ سامان لانے کے لیے کہا تھا، بازار سے کچھ چیز لانے کے لیے کہا تھا، اب کھانا بنانا باقی ہے، اب وہ دوا کی ضرورت پڑ رہی ہے. بعض اوقات جو ہے اس سے پریشانی ہو جاتی ہے. تو جب کہے والدین، ماں جب کہے تو بیٹا ہمیشہ اس وقت کو سوچ کر کے جب میں رات میں کئی بار پریشان کرتا تھا، استنجا پیشاب وغیرہ کر دیتا تھا، ماں فوراً نیند کو بھی قربان کر کے، ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ میں بعد میں کروں گی، میں ابھی تھوڑا سو جاؤں، صبح اٹھ کے جو ہے تمہارا جو ہے بستر جو ہے چینج کروں گی، کپڑے چینج کروں گی. 10 بار بھی ہو تو 10 بار والدہ کرنے کے لیے تیار تھی. تو ہم بھی تیار ہیں، جب کچھ کہا جائے فوراً جا کے کر لیں انشاءاللہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ماں انٹینشنلی جان بوجھ کر بد دعا دیتی بھی نہیں. بالکل صحیح. کئی بار بندے کے ایسے کام ہوتے کہ ماں
نہ چاہتے ہوئے ماں سے وہ کلمات نکل جاتے ہیں. ایسا ہی تو ماشاءاللہ مظفر بھائی نے بہت اچھی ہے کہ ایسے کام ہی نہیں کرے کہ جس کی وجہ سے ماں سے جو ہے وہ یہ کلمات نکل جائیں. اس کے علاوہ ماں تو خیر احتیاط کرے ہی کرے، کیونکہ اتنا بڑا پاور ملا ہے. اگر وہ پاور کہیں اور یعنی مس یوز ہو گیا، اب وہ انٹینشنلی نہیں ہوا، غلطی سے ہوا، لیکن وہ مس یوز ہو جانے کے بعد پھر ماں کو بھی جو ہے وہ پچھتاوا ہی لگتا ہے. ایک حکایت کہی جاتی ہے کہ کسی کو مطلب دل کی ضرورت تھی یعنی علاج کے لیے، اور ماں بیٹے نے نا مطلب ایک تصوراتی حکایت ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، کہ کسی نے بیٹے نے اولاد نے نا ماں سے اس کا دل مانگا کہ مجھے اپنا دل دے دیجئے، تو ماں نے جو ہے نا چیر کے اپنا دل نکال کے دے دیا اس کو. اب وہ بیٹا ہاتھ میں دل لے کر چل رہا ہے، چلتے چلتے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، تو اس دل سے آواز آتی کہ بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی. یہ وہ ماں کا دل ہے. تو وہ ماں کا دل کہاں اولاد کا برا چاہے گا، لیکن ہم ایسے کچھ کام نہ کریں کہ پریشان ہو کر یا مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے بد دعائیں نکل جائیں. اچھا یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا کہاں مانیں. ٹھیک ہے، جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، اور ماں باپ جو سمجھدار ہیں وہ یقیناً بچوں کو اسلامی احکام کے خلاف ظاہر ہے وہ حکم دیں گے بھی نہیں. جو سمجھدار ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں، دیندار ہیں جو سمجھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ماں باپ کا ہر کہا جو جائز ہے مانیں. ماں باپ نے کوئی چیز لانے کے لیے دیا، یہ بھی ہوتا ہے گھروں کے اندر، ماں باپ نے کچھ کہا بیٹا یہ لے کر آ جاؤ، سامان لے کر آ جاؤ، تو میں ہی ہوں کیا، میرا بڑا بھائی ہے نا، چھوٹا بھائی ہے نا، وہ بہن نہیں ہے کیا، جب دیکھو میں ہی کام کرتا ہوں. اگر 3 بہن بھائی ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، اب ظاہر ہے جو سمجھدار یعنی آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ماں کی خدمت کا زیادہ موقع مل رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. سعادت مند ہوں کیا، جی ہاں، میں ثواب کمانے والا ہوں کیا، میں یہ برکت حاصل کرنے والا ہوں کیا، تو بالکل ہے بھائی. ماں کی نگاہوں میں چمکنے والا ہوں کیا، میری ماں کی نگاہوں میں ہر وقت میں رہنے والا ہوں کیا، میری ماں کا ایک بلیو کیا، میں اس کو بولوں گی منع نہیں کرے گا، تو کیا وہ سعادت مند میں ہی ہوں کیا. بالکل ہے، بالکل ہے، آپ ہی ہیں بھائی. ایسے بھی یہ آپ کو الحمدللہ سمجھیے کہ سعادت مل رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں ہی سارے کام کروں، چھوٹا بھائی نہیں کرتا، وہ بہن نہیں کرتی، وہ فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ کی والدہ نے، آپ کے والد نے اپنے کام نکلوانے کے لیے آپ کو چنا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اتنا زیادہ میری ماں کا کہاں ماننے کا، ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو دل کے ساتھ خوشی جو ہے نا، ہم اگر ماں باپ کے احکام کو مانیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر ایسے ہی مان لیا، دیکھیں کام تو کرنا ہی ہے، آپ اولاد ہیں تو اولاد کو کام تو کرنا ہی ہے. اب آپ خوش ہو کر کریں یا ٹینشن میں کریں، ٹینشن میں کریں گے ثواب نہیں ملے گا. خوش ہو کر کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ ماں کی بات مانوں گا ثواب ملے گا، اس نیت سے کریں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو یہ اپنا ذہن بنائیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. کچھ کالز بھی ہمارے پاس ہیں ناظرین کی، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. جی وہ ذرا چلا دیجیے گا. علی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران ہے، میں راجستھان کے چتوڑ گڑھ ڈسٹرکٹ کے نمباڑا تحصیل سے بول رہا ہوں. آپ سے میرا سوال ہے کہ ماں کی اسلام میں اتنی افضلیت کیوں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور دیجیے گا سوال، ایک سوال اور دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بانسواڑہ شہر راجستھان سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد نوید ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ سبحان اللہ. جی ہاں بالکل صحیح ہے، نبی پاک کا فرمان ہے. تو اب صحیح اور غلط کی بات ہے کہ اصلی بات تو صحیح ہے. نبی پاک فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس کا مطلب جو بیان کیا علماء کرام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت، یعنی تم ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرما دے گا. یہ اس کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. ان کے قدموں میں جھک جاؤ، ان کی فرمانبرداری کر لو، ان کو راضی کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اور پہلی بات جو اسلام نے کہی تھی کہ ماں کو اتنی بڑی فضیلت کیوں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا، ہمارا وجود ہی ماں باپ سے ہے. جی ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کیسے ہوتے؟ اللہ. تو ہماری اصل ہمارے ماں باپ، تو ظاہری طور پر ان کا مرتبہ ہم سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، عام انسانوں کی بات ہم کریں تو ہم سے بڑا ہمارا مرتبہ تخلیق کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ماں باپ کا ہے نا، کہ ان کی وجہ سے ہم ہیں، اور ان کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بلندی عطا فرمائی، ہمیں مقامات عطا فرمائی. ان کی دعائیں ہیں جو ہمیں اتنا آگے لے کر جاتی. پھر احادیث کریمہ کے اندر چونکہ اتنے فرامین ماں باپ کے تعلق سے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کی فضیلتوں کو بیان فرمایا.
تو یہ ماں باپ کی فضیلتوں کا سبب ہے. اللہ پاک نے ان کی وجہ سے ہی ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. تو اس لیے ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان کا کہا ماننا، ان کی باتوں کو ماننا ہم سب اولاد کے لیے ضروری ہے. آج کے اس پروگرام کے اندر میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، ماں باپ کے احکامات کو ماننا ہے. بالخصوص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے لڑ بگڑتے ہیں، بعض اوقات کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں. یہ تو ہے ہی. پھر جو بڑے ہو جاتے ہیں، جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات پھر وہ گھر الگ ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ سے ملنا جلنا دور ہو بہت کافی ٹائم بعد ہوتا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ اگر ایک ساتھ ہی رہتے ہیں تو مرحبا، ساتھ میں ملنے کا بار بار موقع ملتا ہے. اگر ماں باپ دوسرے گھروں کے اندر، جیسے بڑے شہروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ فلیٹس ہیں تو ماں کہیں اور رہتی ہے، ماں باپ الگ رہتے ہیں، بچے الگ، شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں. تو اب وہاں پر بھی یہ نہیں کہ اب وہ 2 مہینے میں ایک بار مل رہے ہیں، مہینے مل رہے ہیں، ہر ہفتے ہی، بلکہ ہر دن اگر ممکن ہو تو ہر 2 دن میں کچھ نہ کچھ ان کے پاس جاتے رہیں. کچھ خدمت کے لیے کچھ کھانے پینے کا آئٹم آپ لے گئے، کچھ رقم کی ان کو ضرورت ہو تو ان کو آپ ادب کے ساتھ پیش کر دیں. یہ نہیں کہ میں اپنی کمائی سے دے رہا ہوں، نہیں، میرے ماں باپ کا ہے اور ان کو واپس لوٹا رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ آپ ان کی خدمت میں پیش کریں. اور بڑا پیارا کس نے انداز بتایا کہ ماں باپ کو جو نا دینے کا بھی انداز ہے. یوں نہ دے ماں باپ کو، ہے نا. ماں باپ کو اگر کچھ رقم کی ضرورت ہے یوں نہ دیں، بلکہ یوں رکھیں. ٹھیک ہے، ہاتھ میں رقم کو یوں رکھیں اور یوں ماں باپ یوں اٹھا لیں. کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ دینے والا ہاتھ ہے اور یہ جو ہے لینے والا ہے. تو ماں باپ کو جب دینے کی باری آئے تو یوں نہیں کہ امی لیجیے، یوں رکھے ہاتھ میں پیسہ اور یوں امی لے لیجیے، پھر ماں یوں اٹھا لے. گویا کہ ماں دے رہی ہے، ہم لے رہے ہیں. الحمدللہ. یوں ظاہری طور پر تو آپ دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں ماں ہمیں دے رہی ہے اور ہم لے رہے ہیں. مجھے جو مل رہا ہے ماں کی دعاؤں سے، اصل میں یہ جو جنریشن ہے نا اس کو جنزی کہا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کتنی ٹیکنیکلٹی، لیکن سوشل میڈیا والے اور یہ سب سمجھتے ہیں جنزی، یعنی جنریشن زیڈ. تو جنزیوں کو جو ہے نا وہ پوائنٹس کی بڑی، یعنی یوں سوشل میڈیا ہے نا تو کبھی کی پوائنٹس ان کے یوں ہوتے ہیں کہ کبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے پوائنٹس ہوتے ہیں. تو اب یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ جو تمہیں ملے، یہ ظاہر ہے ماں باپ کی دعاؤں سے. یہ بہت پیارا انداز آپ نے بتایا، میں نے عمل کی نیت کر لی ہے ابھی ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ، بلکہ اگر ناظرین بھی کر لیں تو بڑا بہت پیارا لگا. یہ جنزی جو ہے نا بالکل نیو جنریشن ہے، ان کے لیے ایک بڑا یعنی کچھ پیش کرنا ہے. میرا رزلٹ آیا میں یوں پیش کروں گا، آپ دیکھ لیں اس کو، آپ کی مبارک نگاہ پڑ جائے تو میرا جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ، بڑا پیارا انداز ہے نا. یوں نہیں کہ ہم یوں دیں، یوں پیش کریں گے انشاءاللہ، اور یوں ہی ان کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو دراز یہ عمر بالخیر بالعافیت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، نور مصطفیٰ سے ان کی قبروں کو اللہ پر نور فرمائے. تو خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ، جنت ملے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. یہ پیغام آگے بھی عام کرنا، کیونکہ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں ہوتی ہے، جو بالخصوص جو اس طرح ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تنگ کرنے والے، ایک تعداد پروگرام میں نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ زیادہ تر ماشاءاللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرامز کو دیکھنے والے، علماء کی تقاریر سننے والے، FGN چینل دیکھنے والے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ چیزوں کو آپ تو ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ وقت کی بہت بڑی سمجھیے کہ یہ کمی ہے، ماں باپ کی جو نافرمانی کی جا رہی ہے، بہت بڑا طبقہ اس وقت جو ہے نا یہ اس سے متاثر ہے. والدین کا، ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ، جس طرح آپ نے یہ باتیں آج سنی ہے نا تو آگے بھی اس بات کو پہنچانا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں، یعنی میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی کہ یار یہ جو ہمارے اندر سے غائب ہوا ہے نا ماں باپ کے ہاتھ چومنے والا معاملہ، اس کو یعنی بالکل نا ولپتیکرن کی طرف ہے، اس کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے. یہ ہم نے ہمارے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ اب یہ کوئی یعنی یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے بلکہ یہ بلیسنگز ہیں. اس کو یعنی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ڈیلیور کریں اور ہم یہاں سے ریکویسٹ کریں کہ یار یہ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ نا، آپ ڈیلی یعنی کوئی ایسا دن نہیں گزرے جیسے کھانا کھائے بغیر نہیں چلتا، پانی پیے بغیر نہیں چلتا، سانس لیے بغیر نہیں چلتا، ماں باپ کا ہاتھ چومے بغیر نہیں چلتا. ایسا کچھ ہو جائے بالکل ہونا چاہیے. ہمارے ماں باپ جو ہے نا ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کا ادب کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے ہاتھ چومے جائے. میرے والد صاحب جب تک حیات تھے مجھے یاد ہے الحمدللہ روزانہ والدہ، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے جاتا تھا مسجد میں، تو والد صاحب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے فجر میں. تو فجر کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر وہ لوگ امام صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے لائن لگتی ہے. تو والد صاحب سے مصافحہ کرتا تھا تو والد صاحب کا ہاتھ چومتا، والد صاحب کا ہاتھ چوم کے پھر گھر پہ آتا.
گھر پہ والدہ بھی اس وقت تک نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو وہ نماز سے فری ہوتی، ان کا ہاتھ چومتا. الحمدللہ یہ معمول رہا. پھر والد صاحب کا ظاہر ہے کہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. والدہ ہیں الحمدللہ، اب بھی جب ان کے پاس ہوتا ہوں تو روزانہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ والدہ کے ہاتھ بھی چوموں، ان کے قدم بھی چومنے کی سعادت ملتی ہے. تو والدین کے ہاتھ چومیں، ان کے قدم چومیں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا. یقین مانیے بہت سکون ملے گا، بہت آرام ملے گا. آپ کی پریشانیاں ہونا، میں کہتا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ ماں کے پاس جا کے بیٹھو، سارے دکھڑے آپ کے دور ہو جائیں گے، سارے غم غلط ہو جائیں گے. انشاءاللہ بہت سکون آرام ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے، ان کا کہاں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کی ماری سلام کہتے گئے، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے گئے. زائر طیبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا. زائر طیبہ تو مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا. آپ کی گرد راہ کو آقا، آپ کی گرد راہ کو آقا، ہم کے مارے سلام کہتے گئے. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کی مارے سلام کہتے ہیں. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، بے سہارے سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا ارحم الراحمین، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات عز و جل، ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور فرما. اے اللہ ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے رب کریم عز و جل، جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل، عالم اسلام کی مسلمانوں کی خیر فرما. بالخصوص ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے اور بد نظروں کی بد نظری سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. حفاظت فرما مولا، سلامتی عطا فرما. ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو یا اللہ ترقیاں، عروج اور برکتیں عطا فرما. اے رب کریم عز و جل، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہو عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اختتامی مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو